اس نے دروازہ کھول کر دھیرے سے اپنے قدم باہر رکھے اور ایک چور نظر بیڈ کی طرف ڈالی تو مستقیم کمبل سینے تک اڑے آنکھوں پر اپنا بازو جمائے لیٹا ہوا تھا۔ حریم اندازہ نہ لگا پائی کہ وہ جاگ رہے ہیں یا سو رہا ہے۔ اس نے اپنا جوتا باتھ روم کے باہر اتار دیا تاکہ شور نہ پیدا ہو اور دھیرے دھیرے قدم بیڈ کی طرف بڑھانے لگی۔ بیڈ کے قریب پہنچ کر اس نے ایک نظر پھر سے پورے کمرے میں دوڑائی۔ بیڈ کے علاوہ سونے کے لیے اور کچھ بھی میسر نہ تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے صوفے اور ان کے گرد ایک میز رکھا تھا۔ آتش دان کے پاس پر وہ صوفے یا میز اس کے سونے کے لیے بالکل بھی کافی نہ تھا۔ وہ ابھی تک بیڈ کے پاس کھڑی اسی کشمکش میں تھی کہ کہاں سوئے۔ جب بیڈ پر پڑے وجود نے اس کی کلائی تھام کو اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا، اس اچانک سی پیش رفت حرکت پر حریم کے منہ سے بے سادہ ایک چیخ نما آواز نکلی تھی جو کہ مستقیم اپنا دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر جما کر روک گیا۔ اب حالت یوں تھی کہ بیڈ کے دائیں جانب مستقیم لیٹا ہوا تھا اور اس کے اوپر حریم مکمل جھکی ہوئی تھی۔ مستقیم کا دایاں بازو مضبوطی سے حریم کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا اور بایاں ہاتھ حریم کے منہ پر جما ہوا تھا۔ حریم پھٹی پھٹی نظروں سے مستقیم کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی حیرت اور بے یقینی دیکھتے مستقیم نے اس کے منہ سے اپنا بھاری ہاتھ ہٹایا اور کروٹ بدلتے اسے نرمی سے بیڈ کی دوسری طرف لٹا دیا، جبکہ اس کا بازو ابھی بھی اس کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکا تھا۔ وہ اسے یوں اور بھی اپنے قریب ہوتا دیکھ سختی سے آنکھیں میچ کی۔ اب کہ وہ اپنی باری آواز میں بولتا شروع ہوا تو اس کے لب حریم کے کان سے مس ہو رہے تھے۔ کیا ہوا بیوی؟ اس طرح کھڑی کیا دیکھ رہی تھی؟ اتنی سنجیدگی سے آپ سونا نہیں کیا؟ اس کے لب حریم کے کان سے مس ہوتے اس کے وجود میں سنسنی خیز لہریں برپا کر رہے تھے۔ سونے لگی تھی میں، پلیز آپ پیچھے ہو جائیے۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں اسے سے پیچھے ہونے کی فریاد کر رہی تھی۔ تو سو جائیے بیوی، کس نے منع کیا آپ کو؟ وہ اب ناک اس کی گردن پر رگڑ تھا، اس کی جان کو مشکل میں ڈال رہا تھا۔ آپ پلیز پیچھے ہو جائیے۔ آپ کی بات وہ واقعی پیچھے ہو گیا تو حریم کی جان میں جان آئی، پر ہوش تو تب اڑے جب اسے اپنے چہرے پر جھکتا دکھا۔ کوئی اور رائے فرار نہ پاتے ہوئے وہ اس سے بچنے کے لیے اسی کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تو اس کی یہ حالت دیکھا وہ ہولے سے ہنس دیا اور اسے یوں ہی ساتھ لیے پیچھے بستر پر دراز ہو گیا۔ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اس کی شرٹ دونوں مٹھیوں میں جکڑے اسی کے سینے میں مدیے سانس روکے پڑی رہی تھی۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ یہ سنجیدہ ترین انسان اس قدر رومانٹک بھی ہو سکتا ہے۔ سو جائیے بیوی اب، ورنہ پھر جاگنے پر پچھتائیں گی۔ اس کی گمبھیر آواز حریم کی سماعت سے ٹکرائی تو جٹ سے آنکھیں بند کر کے اور بھی اس کے سینے میں گھس گئی تو وہ بھی مسکراتا ہوا اپنے دونوں بازو کا حصار اس کے گرد ڈالے آنکھیں مون گیا۔ دعا کے پیپرز شروع ہو چکے تھے، گھر کے کاموں اور کوکنگ کے لیے فاتحہ 2 ملازمائیں رکھ چکا تھا۔ وہ بہت چھوٹی سی جان تھی، وہ فاتح ابراہیم کا دل بھی اس پر کیسے کوئی ذمہ داری ڈال سکتا تھا بھی وہ۔ دعا کا بھی حیدرآباد کے وفات اور پھر ان کے نکاح والے واقعے کی وجہ سے کافی نقصان ہو چکا تھا، اس لیے آج کل وہ زور و شور پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس سال میں وہ فاتح سے کافی حد تک فرینک ہو چکی تھی اور اب بلا جھجک کوئی بھی سوال فاتح سے پوچھ لیتی تھی۔ آج اس کا کیمسٹری کا پیپر تھا، وہ جو ناشتے کے بغیر ہی کالج کے لیے نکلنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ فاتح کی ایک گوری پر ہی منہ بسوڑتی ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی اور وہیں کتاب کھول کر آگے رکھتی فارمولے رٹنے لگی۔ صبح ناشتہ فاتح خود ہی بناتا تھا، پھر دوپہر اور رات کا کھانا ملازمہ بناتی تھی۔ ابھی بھی اس نے ناشتہ لا کر اس کے آگے ٹیبل پر رکھا پر وہ اس پر دھیان دیے بغیر کانوں میں انگلیاں ٹھونسے آگے پیچھے ہلتی فارمولے رٹنے میں مصروف تھی۔ اسے یوں دیکھا بے ساختہ فاتح کی ہنسی چھوٹ گئی، پر وہ پھر بھی اس سب سے بے نیاز ہو کر اپنے کام میں مشغول تھی۔ فاتح نے اس کے آگے سے کتاب اٹھا کر بند کر کے سر پر رکھ دی تو اس نے تڑپ کر فاتح کی جانب دیکھا۔ آپ نے میری بک کیوں بند کر دی؟ ابھی فارمولہ زیادہ کر رہی تھی، یاد کر رہی تھی، میں جلدی سے پکڑائی واپس مجھے اس کے تیزی سے بولنے پر فاتحہ نے افسوس سے سر ہلایا۔ تو اگر آپ آج کا پیپر دینا چاہتی ہیں نا تو چپ چاپ جلدی سے یہ ناشتہ ختم کریں، ورنہ آج آپ بھی گڑ رہیں گی اور میں بھی۔ صحت دیکھیے ذرا اپنی، آپ ایک ہلکی سی پھونک سے ہی اٹھ جائیں گی آپ۔ اسے ناشتہ کرنے کی تنبیہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی صحت پر چوٹ کرتا ہوا بولا تو حیرت سے دعا کا منہ کھل گیا۔ آپ بھی نہ عجیب ہی ہیں، کتنی آسانی سے کہہ رہے ہیں گڑ ہی رہے گا، اور میری صحت بھی اچھی ہے۔ آپ خود جو موٹے ہیں اسی لیے میں آپ کو کمزور لگتی ہوں۔ اس کی بات پر جوس پیتے فاتح کو زور کا جو لگا تھا۔ موٹا؟ اس کی اتنی فٹ باڈی کو وہ آرام سکون سے موٹا قرار دے گئی تھی۔ اپنی معصوم بیوی کی عقل کو وہ سلام ہی کر سکتا تھا جو اپنے ہینڈسم اور ڈیشنگ شوہر کو موٹا سمجھ رہی تھی۔ اچانک گھڑی پر نظر پڑتے دعا کی سیٹی گم ہوئی تھی۔ اف اللہ، بس 20 منٹ رہ گئے۔ فاتح سر لیٹ کروا دیا آپ نے مجھے پہلے ہی پیپر میں۔ سارا الزام فاتح پر ڈالتی وہ جلدی سے جوس کا گلاس منہ سے لگا گئی اور سینڈوچ کی پلیٹ اور بک پکڑ کر گاڑی کی طرف دوڑ لگا گئی۔
تو وہ نفی میں سر ہلاتا خود بھی اس کے پیچھے بیٹھ گیا جہاں وہ پہلے سے گاڑی میں بیٹھی بک سامنے ڈیش بورڈ پر رکھے اس سے پڑتی ساتھ ساتھ سینڈوچ کے ساتھ انصاف کرنے میں مصروف تھی۔ جلدی دل میں کہتا وہ گاڑی آگے بڑھا گیا۔ گاڑی کالج کے باہر رکنے میں وہ تیزی سے نکلنے لگی پر اسے اچانک رکنا پڑا کیونکہ اس کی کلائی فاتح کے ہاتھ میں تھی۔ وہ جھجک کا سوالیہ نظروں سے فاتح کو دیکھنے لگی۔ پیپر بہت دھیان سے کرے گا اور پینک مت ہوئیے گا، آپ کو سب آتا ہے، بس دماغ کو پرسکون رکھ کر سب سے پہلے ایک دفعہ کویسچن پیپر پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد پیپر حل کرنا شروع کرنا ہے۔ اب جائیے فی امان اللہ۔ اسے ضروری ہدایت دے کر آخر میں وہ اس کا ماتھا چوم کا بولا تو وہ سکون سے آنکھیں موندی اس بعد میں سہلا کر گاڑی سے نکلتی کالج کے گیٹ کے اندر داخل ہو گئی تو وہ بھی گاڑی آفس کے راستے پر ڈال گیا۔ حریم کی آنکھ کھلی تو خود کو مستقیم کے مضبوط حصار میں پا کر شرما گئی۔ کتنے دن بعد اس قدر پرسکون نیند لی تھی اس نے اس کے تحفظ بڑے حصار میں۔ گھڑی پر نظر ڈالی تو شام کے 7 بجے تھے۔ وہ دونوں دوپہر سے سوئے ہوئے تھے اور اب تو کافی وقت ہو گیا تھا۔ وہ مستقیم کا حصار توڑتی اٹھی اور فریش ہونے کے بعد دی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ جھجکتے ہوئے آگے بڑھی اور دی جان کے سامنے سر جھکا دیا۔ السلام علیکم دی جان۔ وہ اس کی اس ادا پر واری جانے لگی۔ وعلیکم السلام، صدا خوش ہو جیتے ہو میری بچی، آؤ میرے پاس بیٹھو۔ ان کے کہنے پر وہ ان کے پاس ہی بستر پر گھس گئی۔ مستقیم نہیں اٹھا تھا۔ ان کے پوچھنے پر نفی میں سہلا کے چلو سونے دو اسے، تم تب تک میرے پاس بیٹھو۔ مستقیم اٹھتا ہے تو ملازم کو کھانا لگانے کا بولتی ہوں، تم تب تک یہ کھاؤ۔ اس کے سامنے ڈرائی فروٹ سے بڑا باؤل رکھتے ہوئے بولی تو حریم بھی ان کے ساتھ مل کر ڈرائی فروٹ کھانے لگی۔ تھوڑی دیر میں ملازمہ چائے دے گی تو وہ چائے سے لطف اندوز ہونے لگی۔ کچھ دیر میں مستقیم بھی اٹھ کر وہاں گیا تو اسے دیکھا حریم نظریں جھکا گئی۔ اس کی گہری نظریں خود پر پڑتی دیکھ کر حریم کے گال تپ اٹھے۔ وہ دی جان کی گود میں سر رکھتا لیٹ گیا اور دوپٹے کے نیچے سے حریم کا سرد ہاتھ تھام گیا اور دھیرے دھیرے اپنی انگلیوں سے اس کی انگلیاں سہلانے لگا۔ حریم کی تو جان پا بن گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کی پر ایسا کہاں ممکن تھا۔ اوپر سے ستم یہ کہ وہ بیٹھے بھی دی جان کے بالکل پاس ہے، وہ زبان سے بھی اس کو کچھ نہیں بول سکتی تھی۔ وہ ایک بے بس نگاہ مستقیم کے چہرے پر ڈال کر رہ گئی۔ نہ جانے یہ انسان کیا چاہتا تھا، پہلے معاہدے کی شادی اور اب اس پر یوں حق جتا رہا تھا۔ اگر یوں حق ہی جتانا تھا تو وہ معاہدہ کیوں، اور اگر معاہدہ کر چکا تھا تو اب یوں حق جتانے کا کیا مقصد؟ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پہلے اس نے سوچا کہ شاید اس سے محبت کرنے لگا ہو اس لیے شادی کی پیشکش کر رہا ہے، تو اس کے معاہدے والی بات سے حریم کی غلط فہمی بھی دور ہو گئی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد وہ اس کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے بول گئی۔ اسے بھوک لگی ہے تو دی جان نے کھانا لگوانے کا حکم دیا۔ انہیں ساتھ لیے ڈائننگ ہال کی طرف بڑھ گئے۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو قہوے کا دور چلا۔ تینوں آتش دان کے پاس بیٹھے قہوے سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور دی جان ساتھ مستقیم کے بچپن کے واقعات سنا رہی تھی جنہیں حریم بہت دلچسپی سے سن رہی تھی اور مستقیم اس کے چہرے کے دلکش رنگوں میں کھویا ہوا تھا۔ نہ جانے وہ سچ میں اتنی حسین تھی یا مستقیم کو اتنی حسین لگتی تھی۔ مستقیم دی جان کے پکارنے پر وہ ہوش میں آیا۔ دی جان حکم کرو۔ وہ جھکتا سینے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا تو وہ اس کے سر پر چپت لگا گئی۔ اب آئے گے ہونا، اگر تو ان دنوں میں بچی کو گھما پھرا دو۔ میں جانتی ہوں واپس آ بھی تو تمہیں کاموں سے ہی فرصت نہیں ملے گی۔ ان کے کہنے پر وہ حریم کو دیکھنے لگا جو نظر جھکا کر یوں ہی خود کو لاپرواہ نظر ظاہر کر رہی تھی، جیسے جہاں اس کی نہیں بلکہ کسی اور کی بات ہو رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے میری پیاری دی جان، صبح لے جاؤں گا گھمانے آپ کی بچی کو، ابھی تو مجھے اجازت ہے، مجھے کچھ کام کرنا ہے آفس کا سونے سے پہلے۔ وہ دی جان کا ماتھا چوم کر ایک گہری نظر اس پر ڈال کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ وہیں بیٹھی دی جان سے باتیں کرنے میں مشغول ہو گئی۔ رات 11 بجے دی جان کے اصرار پر وہ کمرے میں واپس آئی تو مستقیم سو رہا تھا۔ اس نے شکر کا سانس لیا اور لائٹ بند کر کے بیٹھ کے دوسرے کنارے پر لیٹ گئی۔ ابھی اسے لیٹے تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب مستقیم نے اسے کمر سے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ اسے اپنے حصار میں لے کر سونے کی تیاری کرنے لگا۔ حریم بھی آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ جانتی تھی کہ مزاحمت کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، اسی لیے چپ چاپ اس کے حصار میں پڑی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ دونوں ہوش سے بیگانہ ہو چکے تھے۔ مستقیم کی سنگت میں گزرے یہ 7 دن حریم کی زندگی کے خوشگوار ترین دن تھے۔ وہ ان 7 دنوں میں اسے پورا حسب اسلام آباد گھما چکا تھا۔ کتنی حسین لگنے لگی تھی زندگی اس کی سنگت میں۔ دن میں اس کی ہمراہی میں دنیا کی رنگینیوں کا نظارہ کرتے اور رات کو اس کے محفوظ اور مضبوط حصار میں پرسکون نیند کا لطف لیتی۔ حریم کے لیے زندگی ایک خواب سی تھی، ایک ایسا حسین خواب جس کے ٹوٹ جانے کا خوف حریم کو کپ کپا دیتا، پر وہ اپنی پریشانی بھول کر ان حسین پلوں میں ہی جی رہی تھی۔ کل کس نے دیکھا تھا، پر وہ اپنا آج پورے دل سے جی کا خوشگوار یادیں تو سمیٹ ہی سکتی تھی۔
اور وہ یہی کر رہی تھی۔ ان کی تھوڑی دیر بعد کی فلائٹ تھی اسلام آباد کی۔ حریم دی جان کے ساتھ لگی آنسو بہا رہی تھی کہ انسیت ہو گئی تھی اسے دی جان سے۔ ان کی مہربان اور نرم طبیعت نے حریم کو اپنا اسیر کر لیا تھا۔ اسے بالکل کسی ماں کی طرح سمجھاتی اور نصیحت کرتی تھی۔ ان کی محبتوں کی مقروض ہو گئی تو اس نے بہت کہا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ چلیے، پر وہ یہ کہہ کر ٹال گئی کہ ضرور آئیں گی۔ فلائٹ میں کم وقت رہ گیا تھا تو وہ دی جان سے ملتے ان کی دعائیں سمیٹتے ایئرپورٹ روانہ ہو گیا۔ واپسی کا سفر حریم نے مستقیم کے کندھے پر سارا کے سو کا گزارا تھا۔ گھر آنے کے بعد فریش ہو کر ڈنر کیے بغیر ہی دونوں سو گئے کہ سفر کی تھکان اتر سکے۔ مستقیم کو صبح سے آفس بھی جانا تھا۔ مستقیم نے سر جھکا کر اسے دیکھا جو اس کے بازو پر سر کے بچوں کی طرح منہ کھول کر سو رہی تھی۔ مستقیم نے بے سہتا جھکا اس کے آدھا کھلے ہونٹوں کو ذرا سا چھوا اور سکون سے آنکھیں موند کر اسے اپنے اور بھی نزدیک کرتا نیند کی وادی میں گم ہو گیا۔ وہ کالج سے آنے کے بعد گھوڑے گدے بیچ کر سو چکی تھی۔ اس کا پیپر بہت اچھا ہوا تھا، اسی لیے وہ پرسکون نیند سو رہی تھی۔ فاتحہ شام کو آفس سے گھر آئے تو پورا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے لاؤنج کی لائٹ آن کی تو لاؤنج خالی پڑا تھا۔ اسے اچنبا ہوا کیونکہ اس کے مطابق اس وقت دعا کو پڑھائی میں مصروف ہونا چاہیے تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہاں بھی اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹ جلائی تو کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ اس کی نظر بیڈ پر پڑی تو وہاں وہ محترمہ ایک ہاتھ سینے پر رکھے دوسرا بازو بیڈ سے نیچے لٹکائے خواب خرگوش کے مزے لینے میں گم تھی۔ اسے یوں حق سے اپنے بستر پر لیٹا دیکھا ایک دفعہ کی طرح اب بھی فاتحہ کے ہونٹوں پر ایک جاندار مسکراہٹ چھا گئی۔ دل میں ٹھنڈک اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ فاتحہ نے ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی اور کوٹ اتار کر صوفے پر اچھالتا بیڈ کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ اس کے قریب ہی کے بال دراز ہو گیا۔ وہ اس وقت ہلکے گلابی رنگ کے سادہ مگر نفیس سی شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ گلابی دوپٹہ سائے ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ کالے بال جوڑے میں مکی تھے جن سے کچھ آوارہ لٹیں نکل کر اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ہری آنکھیں جن سے فاتح ابراہیم کو عشق تھا اس وقت بند تھی۔ تیکھی ناک کے نیچے بڑے بڑے گلابی لبوں پر نظر پڑتے فاتح کا دل بے ایمان ہونے لگا۔ وہ فاتح کی نظر ان کی گردن پر پوری شان سے چمکتے تل پر پڑی تو وہ بے ساہت اپنا ہاتھ بڑھا کر اس تل کو چھو گیا۔ نظریں پھسلتے ہوئے اس کے خوبصورت جسم میں الٹنے لگی تو فاتحہ نظر چرا گیا۔ وہ پیچھے ہوتا بیڈ پر دراز ہو گیا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر دعا کو اپنی طرف کھینچ گیا۔ وہ نیند میں کسمسائے خود ہی اس کے مزید قریب ہو کر اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ فاتحہ سرشاری سے اس کے چہرے کو تکنے لگا۔ اس کے نقوش کو تکتا اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا۔ یوں ہی نہ جانے کتنا وقت بیت گیا۔ ہوش تو اسے تابا جب وہ اسی کے حصار میں بڑی بھرپور انگڑائی لیتی نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ فاتحہ کا سانس سینے میں اٹکنے لگا۔ وہ تو پہلے ہی اس کا اسیر تھا، اب اسے یوں ہی قربت میں جان لیوا انگڑائی لیتا دیکھا اس کا کم بخت دل پھر سے اس کی قربت پانے کے لیے ہم کرنے لگا جسے فاتحہ بڑی مشکل صبر کرنے پر آمادہ کر پایا تھا۔ دعا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے قریب ترین موجود فاتحہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بنا دوپٹے کے لیٹی ہوئی تھی۔ اوپر سے اس کے اتنا قریب ہو کر وہ بے دہانی میں جو حرکت کر گئی تھی اس پر فاتحہ کے خود پر گہری نظریں دیکھا وہ مر جانے کو ہو گئی تھی۔ فاتحہ اس کی مشکل سمجھتا اسے خود سے اور بھی قریب کر کے اس کی کمر کے گرد اپنا بازو مضبوطی سے لپیٹ گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ پیپر کیسا ہوا آپ کا؟ اس کے چہرے پر موجود لٹ کو اس کے کان کے پیچھے اڑستا نرمی سے اسے پوچھا تھا۔ ٹھیک نظریں جھکاتے ہوئے اس کی قربت سے گھبراتی ہوئی بولی، کیا ٹھیک؟ میں نے 2 سوال کیے ہیں آپ سے، اب مجھے کیا پتا کہ آپ نے کس سوال کا جواب دیا ہے؟ اس کی آنکھوں پہ جھکتا دونوں سبز نگینیں چوم گیا۔ فاتح ابراہیم خان کو عشق ہے ان سبز نگینوں سے، یہ ہر دفعہ نیز سیر سے فاتح ابراہیم کو تصحیح کر لیتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں جان کا کہتا پھر سے اس کی آنکھوں کو اپنے ہونٹوں کے لمس سے معتبر کر گیا۔ وہ بھی اس کے لمس سے سکون محسوس کرتی آنکھیں موندے پڑی تھی۔ آپ نے جواب نہیں دیا اب تک میرے سوالوں کا۔ اس نے دوبارہ پوچھنے پر وہ آنکھیں دھیرے سے کھولتی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ نظروں کے اچانک تصادم پر وہ ڈرتے دل کے ساتھ نظر جھکاتی اس کے مضبوط سینے پر سر ٹکا گئی۔ میں ٹھیک ہوں اور پیپر بھی بہت زیادہ اچھا ہو گیا۔ اس کے الفاظ اور قربت پر وہ سرخ پڑ گئی تھی۔ گڈ، چلیے بہت سو لیا، اٹھ کر فریش ہو جائیے آپ، میں کھانا گرم کرتا ہوں، کچن میں ہی آ جائیے گا آپ۔ اس کا ماتھا چومتا اٹھ کھڑا ہوا، ہاتھ بڑھا کر اسے بھی اٹھایا۔ فریش ہونے کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی تو وہ بھی دھیمی مسکراہٹ لبوں پر سجائے چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ مستقیم آج میٹنگ کے سلسلے میں 2 ہفتوں کے لیے دبئی جا رہا تھا اور حریم کل سے یہ سوچ کر بے حال ہو رہی تھی کہ وہ یہ 2 ہفتے مستقیم کے بغیر کیسے گزارے گی۔ ان گزرے 2 مہینوں میں اسے اپنے اس قدر عادت ڈال چکا تھا کہ اس کے بغیر اتنے دن گزارنا بھی حریم کے لیے محال تھا۔ عجیب رشتہ تھا ان کا بھی،
نہ ایک دوسرے کے بغیر رہ پاتے تھے، نہ ایک دوسرے کی اہمیت کا اقرار کرتے تھے۔ دونوں اپنی اس زندگی سے بہت خوش تھے، ایک محبت بڑی پرسکون زندگی، پر کانٹریکٹ نامی کانٹا اسے اس طرح ان کے رشتے میں موجود تھا کہ وہ نہ ہی اپنا رشتہ آگے بڑھا پا رہے تھے اور نہ ہی دل میں موجود ایک دوسرے کی محبت کا اظہار کر پا رہے تھے۔ مستقیم کو حریم سے پہلی نظر کی محبت ہوئی تھی، اسے پورے دل سے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ حریم کو اس کی ماں کے انتقال کے بعد اپنے اپارٹمنٹ لانے کے بعد جب اس نے حریم کے آگے شادی کی بات رکھی، تب اس کا کنٹریکٹ میرج کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اس کے خواب و خیال میں بھی یہ پہلی بات نہ تھی۔ وہ اسے اپنی ہمسفر بنانا چاہتا تھا، پر اسے اس طرح سے نہیں جس طرح سے بات ہو گئی۔ وہ حریم سے نکاح کی بات کر رہا تھا، پر اس کے شاک تاثر دیکھ کر اس کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچے گی کہ وہ موقع کا فائدہ اٹھا رہا ہے، ایک مجبور اور بے سہارا لڑکی کی بے بسی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی خیال کے باعث وہ حریم کے آگے کنٹریکٹ میرج کی شرط رکھ گیا کہ اس طرح بات بھی رہ جائے گی، کیونکہ دریجان کافی دیر سے اس کی شادی کے پیچھے پڑی تھی۔ اس کی محبت تھی اور اب محرم بھی، پر وہ مکمل احتیاط رکھتے ہوئے بھی اس کی قربت سے کوسوں دور تھا۔ جیسے کنویں کے پاس کھڑا پیاسا، اس کے لیے حریم کی قربت پانا مشکل نہ تھا، پر اس کی غیرت گوارا نہ کرتی کہ یوں حریم کی نظر میں بنے ایک معاہدے کے رشتے میں اس کی قربت حاصل کر کے حریم کو یہ احساس دلاتا کہ وہ اس سے صرف اپنی ضرورت پوری کر رہا تھا یا وعدہ خلاف تھا۔ اس نے سوچ لیا کہ دبئی سے آتے ہی وہ حریم کو ساری سچائی سے آگاہ کر دے گا اور اپنی محبت کا اظہار کر کے اسے ہمیشہ کے لیے خود کے قریب کر لے گا، کیونکہ وہ جان چکا تھا حریم بھی اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ اس کی آنکھوں میں موجود چاہت کے رنگوں سے مستقیم لائلم نہ تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو حریم اس کی پیکنگ کر رہی تھی، مستقیم کی طرف اس کی پشت تھی، پر پھر بھی مستقیم جانتا تھا کہ اس کی آنکھیں نم ہیں۔ مستقیم حریم کے عین پیچھے جا کھڑا ہوا، اس کی کمر کے گرد اپنے دونوں بازو باندھے اپنی تھوڑی اس کے سینے پر ٹکا گیا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ مستقیم پیچھے ہٹیے، مجھے سکون سے پیکنگ کرنے دے۔ اس کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، پر وہ اپنی گرفت توڑ میں مضبوط کر گیا۔ بیوی یار ہر وقت چھوڑنے کا ہی کیوں بولتی رہتی ہیں؟ مستقیم چھوڑیے، مستقیم پیچھے ہٹیے، یہ دونوں تو آپ کے پسندیدہ ڈائلاگز ہیں۔ ابھی یہ بھی بول دیا کر کہ مستقیم ذرا پاس آئیں، یا پھر یہ کہ مستقیم مت چھوڑیے گا ہمیں۔ اس کے یوں بے باکی سے بولنے پر وہ سرخ پڑ گئی۔ شرم کر لے مستقیم۔ یوں شرم سے سرخ پڑنے اور دھیمی آواز میں بولنے پر مستقیم کا کہکا لگا اٹھا۔ ارے میں تو بھول ہی گیا تھا کہ آپ کا ایک پسندیدہ ڈائلاگ یہ بھی ہے۔ اس کے کہکے پر شرمندہ ہوتی اس کا حساب توڑنے لگی تو وہ بھی اپنی گرفت ڈھیلی کر گیا۔ اس کا روح اپنی طرف موڑ کے اسے دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے نزدیک کر گیا۔ مس کریں گی مجھے آپ؟ اس کی آنکھوں میں جھانک کر اسے سوال کرنے لگا۔ تو وہ نظر جھکا کے نہیں تو میں کیوں مس کروں گی آپ کو؟ اس کے کہنے پر وہ آبرو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں واقعی۔ اس کے پوچھنے پر وہ مسکراہٹ دباتی اسباب میں سر ہلا کے تو مستقیم نے داد میں سر ہلایا۔ بیوی اس کے جذبوں سے بھرپور گمبھیر آواز پر اس کا دل دھڑک اٹھا۔ جی وہ ابھی تک اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ مجھے آپ کو ایک بہت اہم بات بتانی ہے۔ دبئی سے واپسی پر میں چاہتا ہوں کہ آپ ساجد سمر کا میرے دل کو بہلانے کا سامان کر کے میرا انتظار کریں گی نا؟ وہ جذبات سے بھرپور آواز میں کہتا ہمیں لہجہ سوالیہ بنا گیا تو وہ سرخ ہوتی بے احتیاط سر ہلا گئی۔ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا کہ کچھ دیر بعد اسے ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اسی سے ملتا گھر سے روانہ ہو گیا تو حریم ایک اداس نظر اس کی دور جاتی گاڑی پر ڈال کر دروازہ بند کر گئی۔ وہ چور نظر سے بار بار فاتحہ کی طرف دیکھ رہی تھی جو بیڈ پر نیم دراز ہوا موبائل میں مصروف تھا۔ اس کی نظریں محسوس کرتا فاتحہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا تو وہ ایک دم اسے اپنی طرف تکتا پا کر بوکھلا گئی اور جاٹ سے کتاب چہرے کے آگے کر گئی۔ وہ موبائل بیڈ پر ہی رکھتا اسٹڈی ٹیبل کی طرف بڑھ گئی جہاں وہ بیٹھ کر صبح ہونے والی فزکس سے پیپر کی تیاری کر رہی تھی۔ میں نے ہاتھ بہا کر اس کے ہاتھ سے کتاب لے لی تو وہ سوالیہ نظروں سے فاتحہ کی طرف دیکھنے لگی۔ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ کسی سوال کی سمجھ نہیں آئی تو مجھ سے بلا جھجک پوچھ سکتی ہیں آپ۔ اس کے پوچھنے پر وہ جٹ سے نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں تو کچھ بھی نہیں سمجھنا، سب سمجھ لیا۔ اس کے بولنے پر وہ کتاب واپس دعا کو پکڑا گیا جسے پکڑتے ہی وہ ڈرٹا لگانا شروع ہو چکی تھی۔ فاتحہ کی نظر پھر سے اس پر ڈالتا کمرے سے نکل گیا تو اس کے جاتے ہی دعا نے گہرا سانس لیا۔ شکر ہے بچ گئے، ورنہ خروس نے تو پکڑ ہی لیا تھا بس۔ وہ اپنا سانس بحال کرتی کتاب پر نظر جما چکی تھی۔ 5 منٹ کے بعد فاتحہ کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں جوس کا ایک گلاس تھا جسے وہ دعا کی طرف بڑھا گیا۔ کتاب رکھ کر پہلے یہ جوس ختم کرے شاباش، اسے بولتا وہ خود ہی اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھ سے کتاب لے کر سامنے اسٹڈی ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے جوس اس کے سامنے کر
رکھا تھا جسے اس نے پکڑنے کی زحمت نہ کی تھی اب تک۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو کھانا کھایا، ابھی بالکل بھی دل نہیں کر رہا۔ وہ منہ بنا کر بولتی فاتحہ کو اتنی پیاری لگی کہ وہ اچانک جھکتا، اس کی پیشانی پر اپنے پیار کے پھول کھلاتا، پیچھے ہٹتے ہی جوس کا گلاس کے منہ سے لگا گیا اور تب تک پیچھے نہ کیا جب تک وہ سارا جوس ختم نہ کر گئی۔ صحت دیکھیے آپ، اپنی پڑھنے کے لیے انرجی چاہیے ہوتی ہے اور انرجی کھانے پینے سے ہی ملتی ہے، اور ہمیں ویسے بھی پڑھنے کے دوران کچھ میٹھا ضرور لینا چاہیے، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے، دماغ کا گلوکوز لیول بھی کم نہیں ہوتا۔ اب بڑی دھیان سے شاباش۔ وہ خالی گلاس کچن میں رکھ کر واپس آیا اور دوبارہ بیڈ پر بیٹھ کر موبائل میں گم ہو گیا۔ کچھ دیر ہی گزری تھی جب وہ انگلیاں مروڑتی ہوئی اس کے نزدیک ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ فاتحہ نظریں اٹھا کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہمارا فزکس کا پیپر آپ نے بنایا ہے نا؟ وہ یہ سوال پوچھتے ہوئے کافی گھبرا رہی تھی، پر ہمت کر کے اگر پوچھ لیا تھا تو اس کا جواب سن کر ہی یہاں سے اٹھ سکتی تھی، اب ورنہ دل کر رہا تھا کہ اس کے سامنے سے غائب ہو جائے۔ اس کے سوال پر وہ اپنی بے ساختہ ڈر آنے والی مسکراہٹ چھپا گیا۔ وہ اب سمجھا تھا کہ کیوں وہ کافی دیر سے بار بار چور نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جی تو وہ آبرو اچکا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ ایکچولی میں یہ کہہ رہی تھی، انگلیاں مروڑتی ہوئی بات ادھوری چھوڑ گئی کہ اس کے پوچھنے پر وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتی تھوڑا اور اس کے نزدیک ہو گئی اور بات جاری رکھنے کے لیے اپنا حلق تار کرنے لگی۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ آپ نے پیپر بنایا ہے تو آپ کو تو پتہ ہی ہوگا نا کہ کل کون کون سے سوالات آنے ہیں، تو آپ وہ سوالات مجھے بھی بتا دیں۔ وہ تیزی سے کہتی اپنی آنکھیں زور سے بند کر گئی۔ وہ اسے دیکھتا مسکراہٹ دبانے لگا۔ اب آئی تھی نا بلی تھیلے سے باہر۔ وہ اس کے کمرے میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنی جانب کھینچ گیا تو وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دے، دونوں کے درمیان فاصلہ قائم کر گئی۔ اسے خود سے اور نزدیک کر گیا تو دعا کے ہونٹ فاتحہ کے سینے سے ٹکرانے لگے۔ اچھا تو اگر میں آپ کو بتا دوں تو بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ اس کے بولنے پر وہ پرجوش ہوتی اپنا سر اٹھا گئی۔ اس کے چہرے پر موجود خوشی دیدنی تھی۔ اف، آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتا دیں گے؟ آپ جو کہیں گے میں بالکل ویسا ہی کروں گی۔ لہجے کی خوشی چھپانے نہیں چھپ رہی تھی۔ ہاں مسز آر یو شور؟ اس کے پوچھنے پر وہ تیزی سے سر ہلا کی ہری آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی۔ اوکے حق میں۔ وہ جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا تھا۔ وہ ہونک بند اس کا چہرہ تکنے لگی۔ جی؟ اس کی ہونک چکل پر فاتحہ نے ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ ہاں جی، کچھ لینے کے بدلے کچھ دینا تو پڑے گا نا؟ ناؤ ہری اپ۔ وہ اس سے اپنی خواہش بیان کرتا اب اس کی پیش قدمی کے انتظار میں تھا۔ دعا نے اس کے سینے پر موجود اپنے ہاتھ آہستہ آہستہ اوپر اس کے کندھے کی طرف سرکانے شروع کر دیے۔ اب وہ اس کے کندھوں پر دونوں ہاتھ جما کر سر جھکا کر اس کے سامنے ایستادہ تھی۔ اس کی جھجک کو محسوس کرتے فاتحہ نے خود ہی اس کی کمر کو جھٹکا دیا تو وہ اس کے ساتھ لگ گئی۔ فاتحہ نے اس کی کمر پر موجود بازو کو اور بھی مضبوطی سے اس کے گرد باندھا تو اس کے تنگ حصار کو قید میں موجود دعا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ تھوڑی دیر یوں ہی اس کے حصار میں پڑے رہنے کے بعد وہ ہلکا سا کسمسائی تو ایک دفعہ اسے زور سے خود میں بھیج کر اسے اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ اس کے پیچھے ہونے سے پہلے جھک کر اس کی آنکھوں کو چوم گیا۔ اس کے پیچھے ہوتے ہی وہ جھجک کر تھوڑا دور ہو کر بیٹھی اور سرخ رنگلی ماتھے پر موجود بالوں کو پیچھے کرنے لگی۔ نظریں ہنوز چکی ہوتی اور کان سی ہری آنکھوں پر لمبی پلکوں کی جالر پر پردہ کیے ہوئے تھی۔ بتائیے اب؟ اس کے کہنے پر وہ اٹھ کر اسٹڈی ٹیبل سے اس کی کتاب اٹھا لائے اور واپس آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ کتاب کا پہلا صفحہ کھول گیا تو وہ پھر سے جوش میں آتی اس کے نزدیک ہو کر بک پر جھک کر دیکھنے لگی۔ وہ پینسل سے کچھ چیپٹرز نشان لگا کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ جن چیپٹرز پر میں نے نشان لگائے ہیں نا، پیپر انہی میں سے ہی آئے گا۔ اب اتنا بتا دیا، اس کے آگے ایک لفظ نہیں بتاؤں گا۔ اگر اور کچھ پوچھنا ہے تو اس کے الگ چارجز لگیں گے۔ وہ کتاب واپس اس کے ہاتھ میں پکڑا گیا تو وہ آنکھیں پھاڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر فاتحہ کا دل چاہا کہ زور سے کہہ کر لگائے، آپ بہت بڑے چیٹر ہیں، میں آئندہ آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھوں گی۔ وہ غصے سے لال پیلی ہوتی کتاب پکڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ اسے آوازیں دینے لگا پر وہ اس کی ایک بھی آواز سننے بغیر اپنے پیچھے زور سے دروازہ بند کرتی باہر لاؤنج میں چلی گئی تو فاتحہ کہہ کر لگا کر ہنس دیا، ہائے میری معصوم محبت۔ وہ پیار سے بولتے اس کے تاثرات یاد کرتا پھر سے ہنس دیا۔ 1.5 ہفتہ ہو گیا تھا مستقیم کو گئے ہوئے، پر یہ 1.5 ہفتہ حریم کو 1.5 صدی کے برابر لگ رہا تھا۔ اس کی مستقیم سے بات بھی بہت کم ہو رہی تھی۔ وہ کال کر کے حال وغیرہ پوچھتا اور پھر مصروفیت کا کہہ کر دوبارہ کال کرنے کا وعدہ کرتا، کال بند کر جاتا۔ آج جمعہ تھا اور سوموار کو مستقیم کی واپسی تھی۔
انہیں کچھ سوچ کا مستقیم کو کال ملا پر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ انہیں غصے سے موبائل بیڈ پر پھینکا اور الماری سے ایک سوٹ نکالتے فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں چلے گئی۔ باہر آنے کے بعد اس نے موبائل چیک کیا تو مستقیم کی کوئی کال یا میسج نہیں تھا۔ اس نے مایوسی سے موبائل واپس رکھ دیا اور خود شیشے کے آگے کھڑی ہو کر بال سلجھانے لگی۔ وہ بال سلجھاتے مستقیم کا خیال میں گم تھی۔ جب اپنے پیچھے آہٹ ہونے پر چونک کر پیچھے مڑی تو وہیں ساکت ہو گئی۔ نیلی پینٹ پر سفید شرٹ پہنے اور سفید ہی ٹائی لگائے وہ مستقیم ہی تھا۔ اسے دیکھتے مستقیم نے دھیرے سے اپنی باہیں واقع تو وہ پلک چپکتے اس کی باہوں میں سما گئی۔ اس کے سینے سے لگتے ہوئے سسکنا شروع ہو چکی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پیٹھ سے لہرانے لگا۔ بیوی وہی جذبو سے پر گمبھیر آواز حریم کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ آنکھیں موندے اسے محسوس کرنے لگی۔ کتنا مس کیا تھا اس نے اس آواز اور اس لفظ کو۔ مستقیم کو کیا پتا ہو کہ اس کی آواز میں کہاں گیا یہ لفظ کیسے حریم کی دھڑکنوں میں تلاطم برپا کر دیا کرتا تھا۔ بیوی یا بس بھی کر دیں یا پھر ان آنسو کی ندی میں اپنے مظلوم شوہر کو بہانے کا خطرناک ارادہ کر بیٹھی ہیں۔ مجھے پتا ہوتا کہ میری بیوی مجھے اتنا مس کر رہی ہے تو باخدا کبھی آپ کو اس دوری سے نہ گزرنے دیتا۔ اسے خود سے دور کرتے اس کے آنسو پونجنے لگا جو میرون لباس میں دوپٹے کے بغیر اس کے باہوں میں سمٹی ہوئی کندھاری رنگ چہرے پر سجائے اس کی ہوش اڑا رہی تھی۔ اس کی گہری جسم میں اترتی نظریں اس پر محسوس کرتی۔ وہ دوپٹہ اٹھانے کے لیے بیڈ کی طرف لپکی تو وہ اس کی کلائی اپنی گرفت میں لیتا اپنے اس کے درمیان فاصلہ ختم کرتے اسے جھک کر باہوں میں لیے بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر خود بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ حریم نے اٹھنے کی کوشش کی تو وہ اس کے کندھے پر دباؤ ڈالتا اسے واپس بیڈ پر لٹا کے اسے سر سے پاؤں تک اپنی نظروں کے حصار میں لے گیا۔ اس کے ایکس رے کرتی نظریں اپنے جسم پر پڑتی دیکھ کر وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا منہ چھپا گئی تو وہ گہرا مسکرا دیا۔ وہ اس کے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹاتا اس کی پیشانی کو اپنی پیار بڑے لمس سے مہکانے لگا۔ جانتی ہیں حریم میرا سکون ہے جب آپ کو دیکھتا ہوں تو یہ دل سجدہ شکر میں جھکنے لگتا ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھ گیا تو وہ اپنی تیز دھڑکنوں سے اس کی دھڑکنیں محسوس کرنے لگی۔ میں نے جب پہلی دفعہ ریسٹورنٹ میں آپ کو دیکھا تھا تو میرے دل نے تب ہی مجھے دھوکہ دے دیا اور میرا ہوتے ہوئے بھی یہ صرف اور صرف آپ کے لیے دھڑکنے لگا۔ اس دل کی اول و آخر مکین ہیں آپ۔ اس کی بات سنتے حریم کی آنکھیں تحیر سے پھیلی تو وہ جھکا اس کی آنکھوں کو اپنے لمس سے معتبر کر گیا۔ آپ سے نکاح کی شرط وہ کنٹریکٹ محض ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں تھی اور میں اسی دن ہی وہ غیر ضروری ٹکڑا پھاڑ کر پھینک چکا تھا۔ آپ کی پوری رضامندی کے ساتھ آپ کو حاصل کر کے ہماری خوبصورت رشتے کو اور بھی مضبوط کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو میرا ساتھ زندگی بھر کے قبول ہے۔ اس کے پوچھنے پر آنکھیں بند کرتی اس بات میں سر ہلا گئی۔ میں آپ کے مجھ سے سننا چاہتا ہوں حریم۔ اس کے کہنے پر وہ اپنی تیز ہوتی سانسوں میں اس کی محبت کو قبولیت کا شرح بخش گئی۔ قبول ہے اس کے اقرار پر وہ سرشار ہوتے اس کے چہرے پر جھک گیا اور اپنی محبت کے پھول کھلانے لگا۔ اس کے پیشانی پر مہر چھوڑتا وہ اس کی آنکھوں پر جھک گیا۔ اس کے تیکھی ناک کو ہونٹوں سے چھوتا وہ اسے دیکھنے لگا جو آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ اس کی گالوں پر بکھری لالی اسے مزید حسین بنا رہی تھی۔ وہ جھک کر اس کے دونوں گال چوم گیا۔ نظریں بٹک اس کے ساتھی سے آپس میں بے بس گلابی لبوں پر پڑی تو وہ ان پر جھک گیا۔ وہ ساتھی اس کے گریبان اپنے ہاتھوں میں دبوچ کے محبت کا جام پی کر وہ پیچھے ہٹ کے اس کے جہنم محبت بڑی نظروں سے دیکھنے لگا تو وہ شرماتی ہوئی اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ مستقیم نے اسے اپنے حصار میں لیا اور اس پر محبت کی برسات کرنے لگا۔ آسمان پر موجود چاند اور تارے بھی ان کے ملن پر سرشار خوب چمک رہے تھے۔